پھر یہ میری 5ویں کتاب ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ثنا خوان ہوتا ہے نا وہ اس کو عطا کیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہتا ہے کہ وَرَفَعْنَا وَلَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. سبحان اللہ. اور اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ تبارک و تعالیٰ خود بھی درود پڑھ رہا ہے، اس کے فرشتے بھی پڑھ رہے ہیں. مومنوں کا بھی حکم ہے کہ آپ بھی ان کے اوپر درود پڑھو کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اس کے ملائک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں. تو اے مومنوں تم بھی ان پر درود پڑھو، سلام پڑھو. تو نعت جو ہے یہ بھی ایک میں یہ سمجھتا ہوں تعریف کا ایک طریقہ کار ہے. تو یہ میں اپنے آپ کو میں تو بڑا خوش نصیب سمجھتا ہوں بے شک کہ یہ نعتوں کا مجموعہ ہے. 70 کے قریب الحمدللہ اس میں نعتیں ہیں. اوج ثریا کے نام سے یہ میری کتاب اسی جنوری میں آئی ہے. خوبصورت. اسی سال کی جنوری میں یہ کتاب آئی ہے اور اس نے بھی مجھے بڑی عزت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے عطا کی الحمدللہ. یہ میری 5 کتابیں. اچھا یہ 5 کتابیں آپ کی منظر عام پر ہیں. 3 کتابیں آپ کی آ رہی ہیں، ان میں ایک کتاب نثر کی بھی ہے. تو آپ 7 شاعری کی کتابیں اور 1 کتاب نثر کی. جی جی یہ آپ کا اس وقت تک کا سرمایہ اب تک کا جو ہے. اور انشاءاللہ اگلی دفعہ جب ہم کبھی بیٹھیں گے تو یہ 7 کیا یہ 17 ہوں گے، 17 کیا 27 ہوں گی. زبان مبارک کرے اللہ، مجھے ہمت عطا کرے، وہ فیض بن کے میرے پڑھنے والوں تک پہنچتا رہے. اچھا اب تھوڑا سا ہم آگے بڑھ رہے ہیں، ہم بعد میں تھوڑی سی شاعری بھی آپ سے سنیں گے. ابھی سلسلہ چلاتے ہیں آگے. جی جی پلیز. کیا دیکھ رہے ہیں ادب کو کوئی نقصان پہنچ رہا ہے ہماری گروہ بندیوں سے؟ کچھ ایسا ہے؟ گروہ بندیوں سے نہ صرف ادب، زندگی کی کسی بھی فیلڈ میں آپ چلے جائیے، جدھر بھی گروہ بندیاں ہوں گی وہ نقصان ہی پہنچائیں گی، وہ آپ کو فائدہ نہیں دے سکتی. یہ نمود و نمائش، یہ میں اور یہ میں خاص طور سے اس نے تو بڑا نقصان پہنچایا ہے. لٹریچر میں جب ہم آتے ہیں، خاص طور سے ادب میں ہم لوگ جب یہ دیکھتے ہیں تو مجھے گروہ بندیاں تو اپنی جگہ پہ رہ گئی. اپنے گروپوں میں عامر، اپنے گروپوں میں مشاعروں میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ آپ ہی کے گروپ کے شعراء کرام وہاں موجود ہیں اور کوئی بندہ پڑھ رہا ہے تو سینئرز جو ہیں وہ اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہے، اس کو سن بھی نہیں رہے ایون. اور وہ یہ انسان فطری طور کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ انسان گھبرا جاتا ہے کہ یار اپریسیشن جو ہوتی ہے نا، جو تعریف ہوتی ہے وہ انسان کی آکسیجن ہوتی ہے، اس کو زندہ کرتی ہے، وہ تو اس کو اٹھاتی ہے، اس میں ایک پرواز بھرتی ہے. بالکل. اس کے پروں میں ہوا بھرتی ہے، وہ اور اچھا لکھنے کی طرف بڑھتا ہے. وہ چھین لیا جاتا ہے. اور ایک خاص طور کے اوپر جو آپ نے یہ بات کہی ڈکلائن کی جو بات ہے، اس میں ایک خاص طور پر یہ ضرور کہنا چاہوں گا جو ذمہ داران ہیں یہ ان کا فرض ہے. یار کوئی ایسا ادارہ ہونا چاہیے جو کوئی تو بیریئر کھڑا کرے، کوئی تو ہو جو معیار کو پرکھے، دیکھے کہ کون کیا لکھ رہا ہے، جس کے من میں جو آتا ہے وہ لکھ دیتا ہے. ایک مشاعرے میں تھا تو ملتان کے ایک انتہائی نامور شخصیت، ان کو بڑا شوق ہے شاعری کا، تو وہ جب پڑھتے ہیں تو مجھے ایک ساتھی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے کہ اشرف بھائی یہ ان کے پڑھنے پہ مجھے اعتراض نہیں ہے. میں یہ سوچتا ہوں کہ یار یہ پیسے والا ہے، یہ کہیں کتاب نہ چھپوا دے. اچھا یہ ڈر بھی رہتا ہے، یہ ڈر رہتا ہے کہ اس کی شاعری کہیں مارکیٹ میں نہ آ جائے. تو ایسے لوگوں کا خاص طور سے محاسبہ ہونا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کوئی ایسا بیریئر ہونا چاہیے، کوئی چیک ہونا چاہیے، کوئی اتھارٹی ہونی چاہیے، وہ اجازت دیں تو آپ کتاب لکھیں. ہاں یہ بہت اچھی آپ نے بات کی. اس کے بغیر میں اس کو بے انتہا اپریشیٹ کرتا ہوں اس بات کو. آپ نے بڑی عمیق نظری اور عمیق فکری کا یہاں دیکھیں نا ہمارے معاشرے کی کچھ اپنی اگر وہ چیز وہاں چلی جائے اور وہ اپنے بیریئرز میں سے اس کو گزار لیں اور وہ چھپواؤ بھائی تو پھر وہ آنی چاہیے منظر مارکیٹ میں آئے. وہ تو یہ وہی والا خوف ہی پیسے والا ہے کہیں یہ چھپوا نہ لے. میں آپ کو ایک چھوٹا سی بات سنا کے آگے چلوں کہ ایک صاحب نے اپنی ایک نظم لکھی اور نظم لکھ کے ایک سینئر شاعر کو بھیجی کہ مجھے اس کی اصلاح فرما دیں. کچھ دن کے بعد وہ آئی، واپس آ گئی ڈاک میں، ان کے پاس واپس آ گئی اور اس کے اوپر کراس لگا ہوا تھا. ان صاحب نے ان کو خط لکھا کہ کیا آپ کو میری نظم پسند آئی؟ آپ نے کراس لگا کے انہوں نے کہا نظم تو چھوڑ، یہ تو میں نے کاٹ کے بھیجی ہے، اگر تو کہیں ساتھ آیا ہو تو تجھے میں اچھا شاعر بنا کے بھیجتا. تو یہ ہوتا ہے
مطلب یہ بڑا ضروری تھا اور یہ ایک بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی ہاں تجویز کوئی نہ ہے کوئی دیکھیں, میں بھی کوئی اپنے آپ کو شاعر نہیں سمجھتا, کوئی بھی پھر تو سب کے لیے معیار کچھ اور, ہر ایک کے معیار تو پھر سب کے لیے کوئی بھی ہو, اگر وہ کچھ بھی چھاپنا چاہتا ہے, شائع کرانا چاہتا ہے, وہ اس بیریئر سے ہو کر کے گزرے. اگر یہ چیز اچھا اکادمی ادبیات ہے ہمارے ہاں پاس, بہت سے ادارے ہیں, وہی یہ کردار اکادمی ادبیات ادا کر سکتی ہے, وہ بھی کر سکتا ہے. ہاں کہ ہم سے پوچھے بغیر آپ نہیں. اچھا اشر بھائی, آپ ایک بہترین ایڈوکیٹ بھی ہیں اور ٹیکس ایڈوائزر کے طور پہ آپ کا شہر جی بالکل بڑا خوبصورت آپ کا نام. جب بھی کوئی لوگ اس طرح کے مسائل کا شکار ہوتے ہیں تو آپ انہیں ان عطابات سے بچاتے ہیں, کوشش ہوتی ہے. دیکھیے ہمارے ہاں ٹیکسز بہت زیادہ ہیں, لوگ پریشان ہوتے ہیں, ٹیکس دینا چاہتے ہیں, مگر ایک دفعہ اس گرداب میں آتے ہیں تو پھر ان کو بڑی مصیبت بن جاتی ہے. نظام بہت مشکل ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا نظام ٹیکس کا خاصا مشکل ہے؟ دیکھیے جو فکر میرے پاس ہے, پہلے میں آپ کو بیان کر دوں تاکہ آپ پھر اچھے طریقے سے, 1% بھی نہیں بنتا ہمارے پاکستان کی پاپولیشن کا جو ٹیکس دے رہا ہے, جبکہ ایف بی آر کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے 50 سے 60 لاکھ لوگوں کو ٹیکس نیٹ ورک میں لانا ہے, پھر ہمارا نظام چلتا ہے. ابھی 1% نہیں دے رہا پورا, جبکہ ہمارے ہمسایہ ملک میں 4% لوگ اس وقت ٹیکس دیتے ہیں. جہاں غربت بھی ہے, جہاں لوگ سڑکوں پر سوتے ہیں, ہمارے ہاں لوگ سڑکوں پہ نہیں سوتے, ہر بندہ اپنی چھت کے نیچے سوتا ہے یا کسی نہ کسی کی پناہ میں سوتا ہے, پھر بھی ہم 1% ٹیکس دیتے ہیں. شعور کی کمی ہے, کوئی ٹیکس کا نظام بہت مشکل ہے, اس کو کیسے سہل کیا جائے, اس کو کیسے آباد کیا جائے؟ عامر آپ کی بات بڑی اچھی ہے, لیکن میں کسی حد تک اس سے ڈس ایگری کروں گا. جی, اس وقت کوئی پاکستانی ایسا نہیں ہے جو ٹیکس ادا نہیں کر رہا, کسی نہ کسی مد میں, کسی نہ کسی مد میں. دیکھیے ہر چیز کے اوپر سیلز ٹیکس ہے, اس کے ریٹس مختلف ڈیفینیٹلی ہیں, لیکن ہر شخص ادا کر رہا ہے. اس کے بعد آپ ود ہولڈنگ ٹیکسز پہ آ جائیے. اچھا انکم ٹیکس, آمدنی پر ٹیکس, ٹھیک ہے, اب آپ کی آمدنی پر تو ٹیکس ہونا چاہیے, آپ کے ایکسپینڈیچر پر ٹیکس کیوں ہے؟ صحیح. موبائل فون کے اوپر ٹیکس کیوں ہے؟ آپ کی گاڑی کی مینٹیننس کے اوپر ٹیکس کیوں ہے؟ اس کا نام انکم ٹیکس نہیں ہونا چاہیے, ود ہولڈنگ ٹیکس نہیں ہونا چاہیے. اس کے اوپر آپ اس کا نام بدلیں, اس کو کچھ اور کریں, تو وہ ہر بندہ ٹیکس دے رہا ہے. میں یہ بات بڑے وثوق کے ساتھ کہتا ہوتا ہوں کہ 95% جو ٹیکس ہے وہ ود ہولڈنگ کے ذریعے سے آ رہا ہے. Only 5% جو ٹیکس ہے it is being collected from the taxpayers. اس کے اندر بھی جو اس وقت ہے وہ یونیورسل سیلف اسیسمنٹ اسکیم, ٹیکس انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 جو ہے نا وہ اس وقت اپلیکیبل ہے. یونیورسل سیلف اسیسمنٹ اسکیم ہے جس کے تحت گوشوارے جمع کرائے جاتے ہیں اور وہ تمام گوشوارے ایز اٹ از ایکسیپٹ ہو جاتے ہیں. ان میں سے کسی مطلب کوئی ایک خاص پرسنٹیج کے حساب سے ہر سال فیڈرل منسٹر جو ہے ہمارا فائنانس کا, ان کی موجودگی میں یہ ایک قرعہ اندازی ہوتی ہے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے اندر. وہ ایک سرٹن پرسنٹیج ہے جو آڈٹ کے لیے سلیکٹ ہوتے ہیں. جو ود ہولڈنگ کا نظام ہے نا, جو ڈپارٹمنٹل لیول کے اوپر جو ہمیں لیکوناز دکھائی دیتے ہیں, جو کمی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ود ہولڈنگ جو ہو رہی ہے ٹیکسز کی, اس کو پراپر مانیٹر کر لیا جائے نا تو پاکستان میں ٹیکس کم نہیں ہوتا. ود ہولڈنگ ایجنٹ جو ہے, جو مڈل مین ہے, جو سینٹر میں ہے, جو موبائل فون کمپنیاں ہیں, بجلی والے ہیں اور دیگر بہت سے جو لوگ ہیں جو ٹیکس ہمارا کاٹتے ہیں, ہم سے وصول کرتے ہیں, تو اگر ان کی پراپر طریقے کے ساتھ ان کی مانیٹرنگ کی جائے, ان سے وہ کلیکشن کا کوئی پراپر طریقہ اختیار کر لیا جائے تو ٹیکسز بہت ہیں. دوسری طرف پبلک کی طرف جب ہم آتے ہیں تو وہ سال میں ایک مرتبہ گوشوارہ دینا ہوتا ہے, سال میں ایک مرتبہ, یا پورا سال گزرنے کے بعد آپ ایک گوشوارہ نہیں جمع کرا سکتے, اور اس میں بھی عمومی طور کے اوپر ٹیکس نہیں بھرنا پڑتا. جب بجلی کے بلوں میں ٹیکس کٹا ہوا ہے, جب موبائل فون پہ ٹیکس کٹا ہوا ہے, جو گاڑی کے ٹوکن پہ ٹیکس کٹا ہوا ہے, مختلف پلاٹ کی پرچیز میں ٹیکس کٹا کٹ جاتے ہیں, اسی ٹیکس کو ایڈجسٹ کروانا ہوتا ہے. صحیح. لیکن ہمارے یہاں پرابلم پتہ کیا ہے, میں یہ دیکھتا ہوں, آپ بھی معاشرے میں دیکھتے ہوں گے کہ لوگ بجلی کا بل جمع کرانے کے لیے بھی جاتے ہیں نا, تو وہاں پہ بھی سفارشیں ڈھونڈتے ہیں کہ مینیجر سے کوئی واقفیت نکل آئے, کوئی دوستی نکل آئے, کہ مجھے لائن میں نہ کھڑا ہونا پڑے. تو یہ جو ذمہ داری کو نہ سمجھنا اور ہر جگہ سے کوشش کرنے کے کوئی شارٹ کٹ مل جائے, اس نے ہماری قوم کو بڑا نقصان, اس نے ہمیں نقصان پہنچایا. بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا. اشر حسن کامران, آپ کی خوبصورت باتیں, آپ کے خوبصورت تجزیے اور بڑی خوبصورت تجاویز جو آپ نے بیچ میں ہمیں دی ہیں, بہت شکریہ, بہت خوبصورت ہیں. اور انشاءاللہ العزیز ان کے کسی موڑ پر کسی ایک پروگرام میں پھر ہم آپ کو بہت زحمت دیں گے. آپ کے تشریف آوری کا, محبت بھری باتوں کا بہت شکریہ.
ناظرین کرام، اشر حسن کامران آج ہمارے مہمان، جیسے کہ میں نے کہا کہ وہ ہمہ جہت شخصیت ہیں، ایک ہی وقت میں وہ شاعر بھی ہیں، نثر نگار بھی ہیں اور ٹیکس ایڈوائزر بھی ہیں، اور مختلف ثقافتی ادبی پروگراموں میں ہمیشہ ہم نے ان کو بڑا سرگرم عمل دیکھا ہے۔ آپ نے سنا انہوں نے کہا کہ اگر کوئی بھی شخص کوئی بھی چیز شائع کرنا چاہتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ کوئی ایک ادارہ اس سے قبل اس کو مانیٹر کر لے آیا وہ قابل اشاعت ہے بھی صحیح یا نہیں۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔